یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم نے گزشتہ پروگرام میں سورہ کوثر کی تفسیر کے عنوان سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور جس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ سورہ کوثر کی تفسیر اول بن کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ آج کی نشست میں ہم امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں ایک ایسا دور، ایسا وقت آیا کہ جب آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ امت اس وقت بہت خطرے میں آئی ہے، اس وقت اختلاف بہت عروج پہ جا رہا تھا، اور ملوکیت جو ہے بڑی شدت سے خلافت کو ملوکیت میں تبدیل ہونے جا رہی تھی۔ ایسے میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے امت کے اصلاح کے لیے، امت کو اس فساد سے روکنے کے لیے ایک صلح نامہ اور اس کی کچھ شرطیں جو ہیں وہ صلح نامے میں لکھی گئیں۔ امام حسن مجتبیٰ نے اس صلح کے ذریعے سے امت کو اس کشت خون سے بچایا۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم ترین رخ تھا، اہم ترین پہلو ہے۔ اس حوالے سے آج ہم اپنے پروگرام میں گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں گفتگو کے لیے ممتاز مذہبی اسکالرز موجود ہیں، جن کا مختصر تعارف آپ کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر علامہ مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے تیسرے مہمان منقبت خواں نعت خواں ہیں جناب ہادی رضا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں یہ جو پہلو ہے صلح امام حسن کا، اس حوالے سے چند اشعار آپ کے سماعتوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں گفتگو سے پہلے، کہ تخلیق جس کی باعث صد افتخار ہے، ہاں وہ حسن ہی حسن کا ایک شاہکار ہے۔ زندہ کیا ہے نانا کی سنت کو مرحبا، زندہ کیا ہے نانا کی سنت کو مرحبا، صلح حسن میں پنہاں نبی کا وقار ہے۔ لکھتا ہے کیسی شان سے شرطیں وہ صلح کی، کاغذ پہ اس کی نوک قلم ذوالفقار ہے۔ واقف ہے اس کے زور سے اعدائے دین حق، صفین میں وغائے حسن، صفین میں وغائے حسن یادگار ہے۔ نانا رسول بابا ہے مولائے کائنات، اور خود ازل سے خلد کا وہ شہریار ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت علامہ شبیر صاحب۔ میں آپ کی خدمت میں پہلا سوال رکھنا چاہتا ہوں، امام حسن علیہ السلام کی زندگی میں اور ان کے اس زمانے میں کہ جب یہ خلافت جو ہے وہ ملوکیت میں تبدیل ہونے جا رہی تھی، ایسے میں امام علیہ السلام نے اس کے روک تھام کے لیے کیا اقدامات انجام دیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ امام حسن علیہ السلام کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے باریک بینی سے، تو آپ ہو بہو اپنے نانا کی شبیہ ہیں۔ بے شک ان کے کردار میں، اوصاف میں، صبر میں، رضا میں، یوں سمجھ لیجئے کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کا ہر پہلو اپنے نانا کے مشابہ ہے۔ بے شک ہے۔ اور جہاں تک آپ نے یہ فرمایا کہ وہ دور، جس دور میں امام حسن کا دور تھا اور بہت پرآشوب دور تھا، ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں، جب بھی انہوں نے دیکھا ان کو ملوکیت سامنے آتی ہوئی نظر آئی اور دین اسلام پہ کوئی آنچ نظر آئی، تو امام جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ، اللہ کا ہادی
اللہ کی جانب سے جو رہبر بن کے آئے، تو امام نے دین کی بقا کے لیے، جیسے آپ نے ان حالات میں جہاں ملوکیت کو دین پہ مسلط کیا جا رہا تھا اور خون ریزی کا ایک بہت بڑا خطرہ تھا، تو امام نے اپنے تدبر اور تفکر سے اس فتنے کو اپنے منصب امامت سے اتنی خوبصورتی سے حل کیا کہ سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ میرا بیٹا حسن اٹھے بھی تو امام ہے اور بیٹھے بھی تو امام ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اس طرف اشارہ تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ملوکیت چھا جائے گی اور وہ چاہے گی کہ دین اسلام پہ غلبہ ہو جائے، مگر جب تک اللہ کا ہادی موجود تھا اور انہوں نے پوری ہدایت کا کام کیا، اور وہ ہدایت کی کہ جس کو بظاہر آپ صلح کہتے ہیں، جس کو صلح امام حسن کے نام سے تاریخ میں لکھا جاتا ہے، اس کو میں یہ کہوں گا کہ ایک اخلاقیات کا ایک چیپٹر تھا جو امام حسن نے اپنے نانا سے سیکھا تھا، اور اس اخلاقیات کو انہوں نے ملوکیت کے سامنے پیش کیا۔ گو کہ امام کا منصب الگ تھا اور ملوکیت کا منصب نہیں تھا کہ کوئی ایسی صلح کا نام اس کو دیا جائے، یہ ایک اخلاقی ایک ایگریمنٹ تھا تاکہ دین اسلام کو ملوکیت میں کنورٹ بھی نہ کر سکیں، اور ایک بہت بڑا فتنہ جو اسلام میں خون ریزی کا تھا وہ امام حسن نے بہت خوبصورتی سے اس کو طے کر دیا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں سوال، صلح امام حسن علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تو ہمیں صلح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صلح حدیبیہ کی یاد آتی ہے۔ زمانے کے تقاضوں کے مطابق کیا ان صلح کے درمیان کیا مماثلت، کیونکہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور امام حسن کے حوالے سے تو یہ معروف ہے کہ آپ صورت میں، سیرت میں، کردار میں، رفتار میں اپنے نانا کی شبیہ تھے، آپ وہی کرتے تھے جو نانا نے اس سے پہلے انجام دیا ہے۔ تو ایک صلح تو اللہ کے نبی کر چکے، جس کا تذکرہ پچھلے پروگرام میں ہم کر چکے ہیں، صلح حدیبیہ کا مختصر سا تعارف اس میں آ چکا ہے، لیکن جب صلح امام حسن کا تذکرہ آتا ہے تو ہمیں ایک وہ صلح بھی یاد آتی ہے کہ آپ کے نانا نے بھی ایک صلح کیا تھا۔ تو اس صلح میں اور اس صلح میں کیا مماثلت ہے، اور کیا ایسی بات تھی کہ یہ موقع ایسا آیا کہ جہاں پر اس کشت خون سے بچانے کے لیے امت کو اللہ کے اس حبیب کے اس جانشین حق نے، امام حسن علیہ السلام نے صلح کی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس پس منظر میں پہلے کچھ باتیں، کچھ معروضات ایسی ہیں جو پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو اس صلح کا ایک کانٹیکٹ ہے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا تھا، جس کے راوی بھی موجود ہیں، کہ میرا یہ بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور آنے والے وقتوں میں اس کے ذریعے اللہ دو گروپوں میں صلح کروائے گا۔ چونکہ یہ جو صلح ہونی ہے نا، یہ حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، اور یہ آپ کا علمی مقام بھی واضح کر رہا ہے کہ حضور نے پیشن گوئی فرمائی ہوئی ہے، یہ آپ کے معجزات میں سے ہے۔ گویا کہ اس کا ہونا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کا بعینہ جو آپ نے فرما دیا، یہ عملی جامہ تھا۔ تو صلح کرتے وہ لوگ ہیں، یہ بڑے دل والے لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ صلح کے اوپر دین اسلام نے بہت سے فضائل بھی بیان کیے ہیں، اور جو صلح کرتا ہے یہ حسن اخلاق کی بہت بڑی مثال ہوتی ہے، اور یہ بڑا منصب ہوتا ہے، کیونکہ جھوٹ دیکھیں قبیح عمل ہے، جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، اور تمام ادیان میں جھوٹ کو برا سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمارا دین اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کہیں دو لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولا جائے تو جائز ہے، یعنی جو ایک قبیح عمل ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے دو بندوں کو جوڑنے کے لیے اور خون سے بچانے کے لیے، لڑائی سے بچانے کے لیے جھوٹ تک کی اجازت دی، اور اس کو جھوٹ نہیں کہا گیا۔ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد پاک بھی موجود ہے کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی کرنا چھوڑ دے، جنگ چھوڑ دے اور صلح کر لے، حضور فرماتے ہیں وہ میری طرف سے جنت کی ضمانت لے لے۔ تو یہ تو ایک مقام آپ سمجھ لیں کہ صلح کے حوالے سے دین اسلام میں موجود ہے۔ اب آپ آ جائیے، جو آپ کا سوال تھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
صلح بھی کی اور صلح حدیبیہ بھی ہوئی، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی۔ آپس میں مماثلت کیا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم صلح حدیبیہ کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا ریزن، کیا وجوہات بنی، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد پاک موجود ہے کہ جب آپ اصحاب کو لے کر عمرہ کرنے تشریف لائے، حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا، تو جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی۔ حضور علیہ السلام نے قاصد بھیجا پیغام دے کر مکہ والوں کے پاس، اور اس میں جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، پہلے تمہارے اور ہمارے درمیان بہت جنگیں ہو گئی۔ اچھا، صلح حدیبیہ سے پہلے بہت ساری جنگیں ہو چکی ہیں، غزوہ احد ہے، بدر ہے، غزوہ خندق ہے، بہت ساری جنگیں ہو چکی تھی اور بہت خون بہایا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت ساری جنگیں ہمارے درمیان ہو چکی ہیں اور بہت خون بہہ چکا ہے، اب مزید لوگوں کی جانوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے میں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ ہم آپس میں صلح کر لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی ریزن اگر ہم دیکھیں تو وہ یہ بچا کہ اب انسانیت کا خون نہ بہایا جائے، جنگوں سے مسلمانوں کو بھی بچایا جائے اور انہیں بھی پیشکش کی گئی کہ تمہیں بھی بچایا جائے۔ اچھا، اس میں بڑے سمجھدار لوگ بھی تھے۔ جب حضور کی طرف سے قاصد گیا، بالخصوص عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آپ نے بھی مکہ والوں کو یہ مشورہ دیا، کہا یہ پیشکش مجھے بہت اچھی لگی ہے۔ حالانکہ وہاں جذباتی لوگ بھی تھے جو اس پیشکش کو مسترد کرنا چاہتے تھے، جیسے صلح امام حسن میں بھی یہ ہے کہ بعض لوگ یہ چاہتے تھے کہ صلح نہ ہو۔ اچھا، یہی صورتحال بالکل وہاں پر بھی تھی کہ کچھ لوگ چاہتے تھے کہ یہ صلح نہ ہو، لیکن جو سمجھدار طبقہ تھا نا، انہوں نے جو ہے اس کو سنجیدگی سے لیا، کہا حضور علیہ السلام نے جو پیشکش کی ہے اس کو قبول کرو۔ تو صلح حدیبیہ کے پیچھے تو یہ ریزن تھا کہ لوگوں کو بچایا جائے۔ اب آپ آ جائیے صلح امام حسن کی طرف، تو دیکھیں اس کے پیچھے بھی بہت ساری جنگیں ہو چکی جو مسلمانوں کے مابین، جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، ایک میں 70,000، ایک میں 12,000، اتنے لوگ شہید ہوئے۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وجہ سے صلح کی کہ ورنہ آپ کے ساتھ تو لشکر بھی تھا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے لوگ بھی تھے، لڑنے کے لیے بھی تیار تھے، لیکن آپ نے یہاں پر بھی یعنی اپنے نانا کا وہ قول یاد رکھا اور وہ مثال یاد رکھی کہ مزید جنگیں کر کے لوگوں کا خون بہانے سے بہتر ہے کہ کسی ایسی چیز پر اتفاق کر لیا جائے جس سے امت کے درمیان یہ جو نفرت کا سلسلہ ہوگا اور جنگوں کا طویل سلسلہ ہوگا اس سے بچا جا سکے۔ تو یہ مماثلت یعنی لوگوں کے خون کو بچانا، آپ کو پتہ ہے قرآن پاک میں آیا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایک جان کو بچانا گویا پوری انسانیت کو بچانا ہوتا ہے۔ لہٰذا اسی اصول کے پیش نظر آپ نے لوگوں کو خون ریزی سے بچانے کے لیے جو ہے صلح کا سلسلہ جو ہے وہ جاری کیا۔ جزاک اللہ۔ یہاں ڈاکٹر صاحب ایک اس میں جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، منصب امامت جو ہے، ذرا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے منصب امامت پہ غور کر لیں کہ منصب امامت اللہ کی طرف سے ایک ہادی بن کے آیا، تو اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ معاشرے میں امن کو قائم معاشرے میں محبت، معاشرے میں ایثار، معاشرے میں قربانی، جیسے کہ میں نے مفتی صاحب کی بہترین گفتگو سے جو اخذ کیا ہے کہ امام جو اللہ کا نمائندہ تھا، اس کا ہر عمل اللہ کے حکم کے تابع تھا۔ لہذا جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ پہلے ہی سرکار اس کی بیان فرما چکے تھے، تو امام حسن کا جو یہ پیکٹ تھا یا معاہدہ تھا یا اخلاقی ایک ڈاکیومنٹ تھا، تو یہ اللہ کے نمائندے کی طرف سے تھا تاکہ معاشرے میں ایک ایسی انارگی کی صورت جب امام نے دیکھ لیا، اس کو اس کانٹیکس میں تھوڑا سا چلے جائیں گے آپ کہ امام حسین نے جب دیکھ لیا کہ اب معاشرے میں کوئی بھی یعنی کہ اب میں سوائے اس کے کہ میں سفر کروں اور جنگ کا ارادہ کروں اور سفر کروں، تو امام حسین نے یہ کہہ کے کہ اے نانا کے دین اگر میرے مرنے سے تو بچ سکتا ہے تو آؤ تلواروں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تو وہ ہادی، ان کو اللہ کے ہدایت یہ تھی کہ اب تم سفر کرو، ان کو ہدایت یہ تھی کہ اب یہ اخلاقیات کا ایک ایگریمنٹ آپ سائن کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، میں اس سے قبل کی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاؤں، میں گزارش کروں گا مشہور منقبت خواں جناب ہادی رضا صاحب سے کہ آپ بارگاہ امام حسن میں نذران عقیدت پیش کریں۔ خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا،
سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا بطول عذرا کی گود میں وہ نزول جب کر چکا حسن کا علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسہ لیا حسن کا علی کے ہونٹوں سے کام لے کر خدا نے بوسہ لیا حسن کا اور علی کے پہلے واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری علی کے پہلے واسطے پر خدا نے سن لی جو بات میری تو میں نے اگلی دعا کی خاطر بچا لیا واسطہ حسن کا سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا اور یہ میرا جبریل فقر اکبر مقام سدرہ سے کیا بڑھے گا یہ میرا جبریل فقر اکبر مقام سدرہ سے کیا بڑھے گا اے دماغ چھوٹا شعور ادنا میں کیا لکھوں مرتبہ حسن کا خدا کی پہچان بن کے جب سے مجھے تعارف ہوا حسن کا سمجھ میں آنے لگا ہے تب سے مجھے بھی کچھ کچھ خدا حسن کا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نظران عقیدت میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو ہماری آج ہو رہی ہے امام حسن علیہ السلام کے صلح کے حوالے سے، اور بریک سے پہلے گفتگو اسی عنوان سے جاری تھی۔ میں قبلہ علامہ صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، امام حسن علیہ السلام نے وہ کون سی شرائط صلح نامے میں رکھیں کہ جس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے صلح کی شرائط رکھنے والے امام حسن نے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہ عصر حاضر کا سوال ہے، اور سچ ٹیلی ویژن کی طرف سے اگر یہ بات ناظرین تک پہنچ جائے
دیکھیے جیسے کہ قبلہ و کعبہ نے فرمایا کہ صلح حدیبیہ اور یہ صلح، اس میں ایک اگر ہم کمپیریزن کریں گے تو پہلی چیز تو یہ کہ ایک بہت بڑا ڈیفرنس جو ہے بٹوین صلح حدیبیہ اور یہ شرائط. صلح حدیبیہ میں دین میں امینڈمنٹ نہیں ہو رہی تھی، ٹھیک. اور امام حسن نے جو صلح کی ہے اس وقت دین میں امینڈمنٹ ہو رہی تھی، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو امام نے شرائط پیش کی، ان شرائط میں بہت اہم نکات، وہ مجھے ساری ابزر ہیں مگر میں تھوڑا سا اس کا لب لباب پیش کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلی کہ دین محمدی میں کوئی امینڈمنٹ نہیں ہوگی. ٹھیک. دوسری چیز یہ کہ جو وہاں پہ پرآشوب زمانے میں ممبروں سے جو باتیں کہی جاتی تھیں وہ باتیں اب نہیں کہی جائیں گی. ٹھیک. اور اس کے علاوہ یعنی جو چیپٹر تھے وہ پورا اگر آپ صلح نامہ پڑھیں تو وہ پورا صلح نامہ جو تھا وہ ایک اخلاقیات کا ایک بہت بڑا ایک ڈاکومنٹ ہے. یعنی اگر اس صلح نامے پر اس کے بعد عمل درآمد ہو جاتا تو میرا خیال یہ ہے کہ ملوکیت اسی ادوار میں ہی فنا ہو جاتی. گو کہ صلح نامہ لکھا بھی گیا، نکات بھی بڑے امپورٹنٹ امام نے جو ہے پیش کیے، مگر چونکہ اس پہ عمل درآمد تاریخ نے یہی لکھا، مولانا مودودی علیہ رحمہ نے بھی یہی لکھا اور دیگر علماء نے بھی یہی لکھا کہ اس پیکٹ پر جو ہے عمل درآمد نہیں ہوا. مگر امام حسن کی جو کوشش تھی، یعنی امام حسن کی آخری حد تک یہ کوشش تھی کہ جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ جو اخلاقیات کا جو ہے وہ فقدان تھا اس زمانے میں سب سے زیادہ، یعنی اخلاقیات کا فقدان یہ تھا کہ جمعے کی نمازوں میں، مسجدوں میں جو کچھ اہل بیت اطہار کے لیے الفاظ کہے جا رہے تھے یا اس کے علاوہ بھی جو دین میں امینڈمنٹ ہو رہی تھی، ان کا امام حسن کا سب سے زیادہ فوکس یہ تھا کہ کہیں جو یہ کام ہو رہا ہے کہیں اس کو تاریخ کا مورخ یہ نہ لکھ دے کہ یہ دین میں شامل ہے. تو امام نے اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے ان تمام شرائط کو جو فوکس کیا وہ اخلاقیات تھا. وہ اخلاقیات کا ایک ایسا چیپٹر تھا کہ آج بھی جب آپ ان شرائط کو پڑھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ امام واقعی امام نہیں بول رہے تھے، بلکہ ان کے نانا کی آواز اور ان کے نانا کی صلح اور ان کے نانا کی کا تدبر، تفکر، یعنی وہ نانا جو مکے میں تنہا یہ کہہ رہے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یعنی یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے نبی مانو، بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو. امام حسن انہی کی شبیہ بن کے اپنی بات نہیں کر رہے تھے بلکہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، اللہ کے دین کے لیے میں ہر وہ کام انجام دوں گا چاہے کیسا بھی پیک کرنا پڑے، مگر میرا فوکس صرف اللہ کے دین کی رہنمائی کرنا. اور وہ حقیقی چہرہ جو مسخ کیا جا رہا تھا، فوکس صرف اس پہ تھا. جی مفتی صاحب، آپ اسی حوالے سے وہ جو شرائط تھیں، ظاہر سی بات ہے صلح ہوئی تو کیا آپس میں ایک دوسرے کی شرائط رکھی گئیں اور اس کو پھر کب پائے تکمیل تک پہنچایا گیا، کیا ہوا؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، ہمارے اہل سنت کے ہاں ایک معتبر کتاب ہے تاریخ الخلفاء، امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے مرتب فرمائی اور ہمارے یہاں نصاب میں بھی شامل ہے. اس میں خاص طور پر 3 شرائط کا تذکرہ آتا ہے. اس میں سے پہلی شرط یہ رکھی گئی تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت کا جو سلسلہ ہوگا وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوگا. یہ ایک اس میں شرط تھی. اور دوسری شرط اس کے اندر یہ بھی تھی کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں مدینہ اور عراق اور حجاز کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ جو معاملات تھے یا جو کچھ ان کے اختیارات تھے اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یعنی پہلے چونکہ پس منظر میں یہ بات ہے کہ 2 گروہوں کا تصادم ہوا، تو اب ایسا نہ ہو کہ اختیارات سارے جب
منتقل ہو جائیں تو دوسرے لوگوں کے ساتھ کچھ محاسبے والا معاملہ نہ ہو جائے. تو دوسری شرط یہ تھی جو ملوکیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں چونکہ خلفائے راشدین کا ایک تصور ہے اور اس کے بعد پھر خلفائے راشدین کے بعد پھر خلافت کا سلسلہ جاری رہا ہے اور وہ جا کے بنو امیہ اس کے بعد پھر بنو عباس, تو یہ پورا ایک سلسلہ جو ہے یہاں پر خلافت کا ایک سلسلہ چلتا رہا. لیکن یہ کہ علماء کرام نے خود علامہ مودودی صاحب کا آپ نے ذکر فرمایا کہ انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی خلافت و ملوکیت. انہوں نے کہا کہ جس طرح خلافت راشدہ جس میں بالکل وہی سیرت تھی جس رسول اللہ کے حوالے سے کوئی بادشاہانہ کوئی انداز نہیں تھا, وہاں پہ نوکروں کا ایک سلسلہ اور کنیزوں کا سلسلہ اور بہت ساری باتیں جو بادشاہانہ ہوتی تھیں وہ نہیں تھیں. لیکن جیسے ہی جو سلسلہ خلافت راشدہ کے بعد سے جو معاملہ شروع ہوا وہ خلافت نے ملوکیت کا لبادہ اوڑھا. ملوکیت نے اس کو اپنے اس میں لبادے میں اوڑھ کے پھر نام کے طور پر تو وہ خلافت ہے, لیکن یہ کہ اس کے اندر جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں وہ ایک ملوکیت کے طور پہ پیش کی جا رہی ہیں. تو کیا وہ کیفیت تھی کہ خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کر دیا؟ دیکھیں, خلافت راشدہ کا جو دور تھا وہ ایک اچھا دور, اور اس میں ایسے شیر و شکر تھے کہ حضرت علی علیہ السلام خلفۂ راشدین کے ساتھ بیٹھ کے فیصلے کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ یعنی کہ مشیر تھے آپ اور بہت سے موقعوں پر, ہاں چیف جسٹس کہہ دیں, قاضی شرع کہہ دیں, فیصلہ کرنے والے کہہ دیں, اور خود خلفۂ راشدین جو مسائل حل نہیں کر سکتے تھے وہ حضرت علی کے سامنے پیش کرتے. اب یہاں سے جو آپ کے سوال کا اصلی جواب ہے کہ خلافت راشدہ کے بعد جو کہ حقیقی یعنی وہ خلافت ملی اور اس کے بعد حضرت علی کے پاس بظاہر خلافت آئی, اس کے بعد ملوکیت نے دین اسلام پہ حملہ کر کے یہ چاہا کہ اس نظام میں ملوکیت کو شامل کر دیا جائے. یعنی خلافت راشدہ کے بعد ایک تصور دیا گیا بادشاہت کا, جو کہ آج بھی آپ کہیں دیکھیں گے کسی نہ کسی ملک میں آپ کو کہیں نہ کہیں کسی بھی انداز سے بادشاہت نظر آئے گی. یعنی خلافت راشدہ کے بعد ایک ملوکیت کا ایسا نظام آیا کہ جہاں بادشاہت کا تصور آ گیا. یعنی اس سے پہلے بادشاہت کا نظام نہیں تھا, یعنی ایک دوسرے کو فالو کر رہے تھے, دوسرے اس کو فالو کر رہے تھے. مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ ملوکیت نے پوری طرف سے اپنے کو کنٹرول کیا اور ملوکیت جو ہے اس پہ جو ہے حاوی ہوئی, اور پھر بنو امیہ کا دور دیکھا آپ نے, بنو عباسیہ کا دور آیا. تو ان سب بادشاہوں کی کوشش یہ تھی کہ دین کی تصویر کو بالکل بدل دیا جائے. جی مفتی صاحب, جس ہم بات کر رہے ہیں ملوکیت کی, تو اس نے سر چڑھ کے اس وقت بولا جب خلافت پہ جو ہے یزید ابن معاویہ جو ہے وہ خلافت پہ آ گیا اور اس نے اپنے آپ کو کہا میں خلیفۃ المسلمین ہوں, اور اس کے مقابلے میں ایک طرف امامت کا تصور ہے اور جانشین مصطفیٰ ہیں, اور آپ امام حسین علیہ السلام آگے بڑھ کے اس ملوکیت کے خلاف جو ہے وہ برسر پیکار ہو گئے. تو وہ جو جس کو ہم کہتے ہیں ملوکیت, تو اس کا سر چڑھ کے بھولنا جو ہے وہ کربلا کی سرزمین پہ دنیا نے دیکھا. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ کیا ایسی کیفیت تھی کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے پھر باضابطہ طور پہ ان کے آمنا سامنا ہوا اور مقابلہ کیا اور دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ خلافت کیا ہوتی ہے, امامت کیا ہوتی ہے, اور اس کے مقابلے میں ملوکیت کیا ہوتی ہے. آج جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کے خلافت کا نام لے کر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, امام علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر یہ دنیا کو دکھا دیا کہ نہیں, جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا حقیقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ حقیقی اسلام خود امام علی مقام یہ جملہ کہہ کے نکلے کہ میں نکل رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. تو کیا ایسی بات تھی؟ میں یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ امام علی مقام کا خود یہ جملہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں نانا کے امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں. تو نانا کی امت میں کیا نماز نہیں ہو رہی تھی؟ کیا روزہ نہیں رکھا جا رہے تھے؟ حج نہیں ہو رہا تھا؟ حج ہو رہا تھا. امام جب چھوڑ کے جا رہے تھے تو اس وقت حج کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے, نمازیں ہو رہی تھیں, حج کا ادائیگی, تمام عبادات ہو رہی تھیں. پھر امام کیوں یوں کہہ رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں؟ بہت ہی زبردست سوال ہے آپ کا, اور ہمارے سامنے دو بہترین کردار ہیں اس وقت. ایک حضرت امام حسن کا ہو گیا اور ایک امام حسین کا, جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. اسی لیے ہمارے اہل سنت کے ہاں یہ جملہ معروف ہے
کہ امام حسن نے جن سے صلح کی ہے ان سے ہم جنگ نہیں کر سکتے، اور امام حسین نے جن سے جنگ کی ہے ان سے ہم صلح نہیں کر سکتے۔ یہ دو الگ الگ کردار ہیں نا، آپ دیکھیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے وقت کے مطابق اور ماحول کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے آپ نے صلح کی اور بہت زیادہ خون ریزی سے بچایا آپ نے، اور مسلمانوں کے اندر جو ایک انتشار کی کیفیت تھی اس کو ختم کیا۔ اچھا، امام حسن کی ایک خاص وصف ہے جسے حلم کہا جاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو ورثے میں سمجھ لیں منتقل ہوا تھا۔ حلم کا عام اگر میں معنی کروں یہ ہے کہ قوت و برداشت کی ایک بے پناہ صلاحیت۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس کے دو کردار ہمیں نظر آتے ہیں آپ کی زندگی میں امام حسن کے۔ ایک، آپ 6 مہینے خلافت میں بھی تو رہے نا، آپ 6 مہینے خلافت میں بھی رہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے صلح کر لی تو یہ بعد کا دور ہوا۔ ان دونوں ادوار کا چونکہ ابھی وقت نہیں، اگر میں تفصیل سے بات کروں تو ان دونوں میں آپ نے حلم کا وہ مظاہرہ کیا جس کی شاید ہمیں کوئی مثال نہیں ملے گی۔ جو سوال آپ نے کیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں چلے گئے میدان کربلا تک، اس وقت جو حالات کے تقاضا تھا یا اس وقت جو ماحول تھا، اس وقت دین کو نقصان پہنچ رہا تھا۔ اصل میں بات دونوں طرف دین کی ہے، یاد رکھیں۔ آپ کا کردار دین کو بچانے کے لیے، امام حسن نے صلح کی تو تب بھی دین کو ہی بچانے کے لیے کی۔ امام حسین اگر میدان کربلا میں گئے تو تب بھی آپ دین کو بچانے کے لیے گئے، کیونکہ اس وقت چاہے آپ ملوکیت کا نام دیں، حاکمیت کا نام دیں، بادشاہانہ کوئی بھی نام دے لیں، آپ جو بھی نظام رائج کیا اس وقت یا جو بھی حساب کتاب کیا، وہ بہرحال دین اسلام کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ اور ایسا شخص منصب پر تھا یزید جو کہ اس لائق نہیں تھا جو کہ مسلمانوں کا امیر بن سکے اور نظام حکومت اور نظام دین چلا سکے۔ اس لیے وقت کی ضرورت تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، اور آپ نے یہ بتایا کہ جہاں صلح کی ضرورت تھی دیکھو وہاں صلح بھی ہوئی، لیکن جہاں خون دینے کی بات آئے گی اس سے یہ پہلو نکلتا ہے کہ اگر ضرورت ہوتی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جان دینے سے گریز نہ کرتے، نہیں ضرورت تھی وہاں، لیکن یہاں ضرورت تھی کیونکہ یہاں خون دے کر دین کو بچانا تھا، یہ بتانا تھا کہ جب ضرورت پڑے گی تو پھر یہ اہل بیت وہ خاندان ہے جو نانا کے دین کو بچانے کے لیے جان دینے سے بھی گریز نہیں کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ آپ میدان میں بھی تشریف لے آئے اور جان کا نذرانہ بھی آپ نے پیش کیا۔ تو یہ ہمارے سامنے دو بہترین کردار ہیں، ہمیں امام حسین کے ساتھ ساتھ امام حسن کی سیرت کو بھی پڑھنا چاہیے، آپ کے کردار کو بھی پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جس چیز کی جہاں ضرورت ہے آپ اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ جہاں ماحول ایسا ہے کہ ضرورت ہے کہ آپ کو صلح کرنی ہے تو وہاں آپ صلح کا کردار کریں، اور جہاں دیکھیں کہ نہیں یہاں کمپرومائز نہیں ہو سکتا، دین پر بات آ رہی ہے تو وہاں کمپرومائز نہیں کریں، پھر وہاں آپ دین کے دفاع میں کھڑے ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ دو تصویریں ڈاکٹر صاحب، دو تصویریں جیسے مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ امام کی دو تصویریں ہیں۔ ایک امام جو ہے وہ صلح کر کے بتا رہے ہیں کہ یہ وقت جو ہے وہ جنگ و جدال کا نہیں ہے، حالانکہ میں چاہوں تو جنگ و جدال کر سکتا ہوں، مگر میں امت کو پیغام دے رہا ہوں کہ یہ دیکھو میں صلح کر رہا ہوں، سب کچھ ہوتے ہوئے میں صلح کر رہا ہوں، ادھر سب کچھ ہوتے ہوئے امام تلوار اٹھا رہے ہیں۔ یعنی یہ دو کریکٹر ایسے اسلام میں اماموں نے پیش کر دیے، گو کہ ہمارے 11 نہیں اپنے الگ الگ کردار پیش کیے، اور ملوکیت کے سامنے جو ہے امامت جو ہے وہ آمنے سامنے رہی۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ نتیجہ یہ نکلا کہ چاہے امام حسن کے صلح کو لے لیں، چاہے امام حسن کی جنگ کو لے لیں، چاہے دیگر ائمہ کی زندگی کو لے لیں، تو نتیجہ یہی نکلا آخر میں کہ ملوکیت کو اس صدی تک شکست ہوئی، اور امامت کو ہمیشہ فتح بھی ہوئی۔ اور یہاں امام حسن نے ایک اور پیغام دیا کہ فتح اور شکست کا جو معیار ہوتا ہے وہ نظریہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یعنی یہ نہیں ہے معیار کہ آپ لڑکے کسی پہ چڑھ جائیں اور کسی کو مار دیں، یعنی امام نے فتح ایسے نہیں کہتے، ہاں فتح ایسے نہیں کہتے، امام نے صلح کر کے بظاہر ہر چیز اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے جیسے سے نہیں، اس سے صلح کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ میرا عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے، دیکھو میں صلح کر کے بتا رہا ہوں، اور میرا بھائی سر کٹا کے بتا رہا ہے کہ جب سر کٹانا پڑے تو جھکانا نہیں، اور جب دین کی خاطر پیک کرنا پڑے تو پھر پیک کر کے بھی دنیا کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دو نظریے تھے۔ بہت خوب۔
مفتی صاحب آج کے زمانے کے لیے، آج اس وقت عالم اسلام کی جو کیفیت ہے، عالم اسلام میں جو مسائل ہیں، جو اختلافات ہیں، ان تمام اختلافات کو ختم کرنے کے لیے خود امام علیہ السلام کی سیرت میں کیا پہلو نکلتا ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہاں ابھی قبلہ نے نظریے کی بات کی کہ اگر ہم نظریے کو تلاش کر کے چلیں، جیسے شاعر نے بڑے اچھے الفاظ میں اس کو بیان کیا ہے، کیونکہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے سر کٹا دیا تو بظاہر شکست لگ رہی ہے لوگوں کو، لیکن ایسا ہے نہیں ہے۔ دوسری طرف امام حسن نے صلح کی، تو شاعر نے کہا کہ وہ ادائے دل بری ہو یا نواہ عاشقانہ، کیا بات ہے، وہ ادائے دل بری ہو یا نواہ عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ ائمہ وہ ہیں جنہوں نے نظریے کو اور دلوں کو فتح کیا، کیا بات یعنی وہ چاہے کوئی سا بھی میدان ہو۔ دیکھیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک جو خاص پیغام ہے، چونکہ آج ہم بات ان کی صلح پر کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ کے بندو ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرو اور بھائی بھائی بن جاؤ، کیونکہ بالآخر ہوگا یہ کہ میدان محشر میں بھی رب تعالیٰ بندوں کے درمیان صلح کروائے گا، یعنی مسلمانوں کے مابین۔ تو اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوشش کرو ایک دوسرے کے ساتھ صلح کرو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صلح کی، تو آپ کا پیغام یہ ہے کہ آج کے دور میں ہمیں بھی اپنے دل کو تھوڑا بڑا کرنا چاہیے، اپنے ظرف کو وسیع کرنا چاہیے، معاف کرنے کا پہلو پیدا کرنا چاہیے، اور جن معاملات پر کمپرومائز ہو سکتا ہے، چونکہ میں اور دین کے کچھ بنیادی عقائد باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ کمپرومائز نہیں ہوتا، اس کی بات تو نہیں ہو رہی، اس کے لیے تو حسینی کردار چاہیے، لیکن جن چیزوں پر کمپرومائز ہو سکتا ہے وہاں ضبط کرتے ہوئے کمپرومائز کر کے لوگوں کے ساتھ صلح کرو، تاکہ تمہاری زندگی اور تمہارا معاشرہ پرسکون ہو جائے۔ اور اس میں پھر ائمہ کی زندگی کی ایک جھلک بھی نظر آئے گی کہ اگر ان سے محبت ہے تو ان کا کردار بھی تو اپناؤ نا، ان کے کردار کو لے کر چلو۔ تو یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم آپ کی سیرت سے صلح کا یہ پیغام لیں۔ بے شک، بے شک۔ قبلہ آپ آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ امام حسن کا جو زندگی ہے، اور چونکہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ ہے، امام حسن کی تدبر، ان کا تفکر اور ان کا صبر، ان کی سخاوت، یہ بھی ضرور ان کی زندگی کا ایک اہم پہلو ہے، اور ان کی صبر، کریم آل محمد، امام حسن سخاوت میں ان کا دسترخوان۔ دوسرے یہاں میں یہ پیغام دوں گا کہ جہاں ہم تھوڑی تھوڑی باتوں پہ جو ہے وہ ہائپر ہو جاتے ہیں اور غصے میں ہو جاتے ہیں، ایک شخص جو ہے امام کو نہیں پہچانتا، شامی ہے، اور وہ امام کے لیے نازیباں زبان استعمال کر رہا ہے، اور امام سن رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور طاقت بھی رکھتے ہیں، جب وہ برا کہہ کے تھک گیا تو معصوم نے فرمایا کہ اگر بھوکے ہو تو چلو میرے یہاں کھانا کھاؤ، اور اگر تھک گئے ہو تو میرے گھر چل کے آرام کرو، اور اگر زیادہ سفر نہیں ہے تو یہ اشرفیاں لے لو، اگر سواری ضعیف ہے تو میری سواری لے لو، اس کے علاوہ اگر کوئی مجھ سے خدمت چاہتے ہو تو وہ خدمت لے لو۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ امام ہیں، اس نے کیا کیا تھا اور امام نے کیا جواب دیا، آپ کے قدموں پہ گر پڑا کہ آپ میرے سچے امام ہیں۔ تو آج امت مسلمہ کو ضرورت ہے کہ امام حسن کی صبر و رضا، امام حسن کی شجاعت، دیکھیں امام حسن کا جو معاہدہ ہے وہ سب سے بڑی شجاعت ہے۔ بے شک، تلوار چلانا تو ایک جہاد ہے نا، مگر امام نے قلم کے جہاد سے ملوکیت کو قیامت تک کے لیے فنا کر دیا۔ تو امام کا پیغام یہی ہے کہ اس مقدس مہینے میں ہم ان کی سیرت پہ چلتے ہوئے صبر و رضا، شکر، تدبر، تفکر، عبادات ان کی دیکھیں اور ان کی زندگی پہ عمل کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت گفتگو آپ دونوں نے فرمائی، میں نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں آپ دونوں کا، بالخصوص قبلہ حضرت علامہ سید سجاد شبیر رضوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور جناب حضرت مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور جناب محترم ہادی رضا صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے، اور یہاں میں گزارش کروں گا کہ پروگرام کے اختتام پر جناب ہادی رضا صاحب سے کہ آپ بارگاہ امام حسن میں نذرانہ عقیدت کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ قلم اٹھا ہے تو یا رب کلام ہو جائے، قلم اٹھا ہے تو یا رب
سلام ہو جائے علی کے لال حسن کو سلام ہو جائے قلم اٹھا ہے تو یار بطور خاص شعر توجہات طلبگار جو بخش دے میرے مولا شرف غلامی کا جو بخش دے میرے مولا شرف غلامی کا تو غلامی کرنے کو حاضر غلام ہو جائے قلم اٹھا ہے تو یا رب اور اٹھاؤ جام ولایت سجاؤ میں خانے بطور خاص توجہات طلبگار اٹھاؤ جام ولایت اور سجاؤ میں خانے ہے سبھی کو اتنا پلاؤ کہ شام ہو جائے قلم اٹھا ہے تو یا رب اور علی کے لال سے کچھ اس طرح سے مانگ لو علی کے لال سے کچھ اس طرح سے مانگ لو کہ جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہی کام ہو جائے قلم اٹھا ہے تو یا رب